ہمیں باہر نکلنا چاہیے کیونکہ ہم رول آف لا کے محافظ ہیں، ہم لوگوں کے رائٹس کے گرنٹر ہیں۔ ہمیں صرف اپنے کیس بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ خاموشی جو ہے، یہ ڈر جو ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان کی تمام بار کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے وکلاء کا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پر اتنا پریشر ہوتا ہے، اگر آپ پریشر کو فیس نہیں کر سکتے تو آپ کو جج رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہے؟ آئین نے آزاد عدلیہ، آزاد پاکستان آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ دیا ہے۔ جسٹس اگر ابھی شہباز شریف کو بلا کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس خط کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں اس پہ بھی کوشچن ہے کہ کیا چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہے، کسی چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب جس طرح چیف جسٹس بنے ہیں اور قاضی صاحب جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو فیور کی ہے، قاضی صاحب نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلہ چھینا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں بلہ چھینا، اس نے 25 کروڑ عوام سے بلہ چھینا ہے۔ ان سے غلامی لینی ہے، اور ان سے غلامی لینے کے لیے آپ کے ایک پاس گروپ ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ ہم وکیل ہیں، اس وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ عمران خان ایک تحریک کا نام ہے، عمران خان ایک ویژن کا نام ہے، عمران خان آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ لیکن ابھی عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات مان جاؤ، ہم آپ کو ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہ 180 کیسز جو میرے خلاف بنائے گئے ہیں، میں ان کیسز کو لڑوں گا، اور میں پوری قوم کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، یہ نواز شریف نہیں ہے کہ بھاگ گئے 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے بھاگ گیا، باقی پارٹیاں بھاگ گئیں۔ اس نے کہا نہ میں بھاگوں گا، نہ میں مائنس ہوں گا، سسٹم کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ یقین کریں کہ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے، یہ پوری مسلم امت کی جنگ ہے جو وہ لڑ رہا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں اتنا خوف و ہراس ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ نے 8 تاریخ کو دیکھا کہ لوگوں باہر نکلے ہیں، یہی جو پوری گورنمنٹ سول بیوروکریسی تھی، آرمی کے بچے تھے، انہوں نے جا کے عمران خان کو ووٹ دیا، جس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ سسٹم سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو اور ہم آزاد ہوں، جس طرح ایک آزاد ریاست ہوتی ہے۔ یہی جنگ ہے، جسمانی طور پہ ہم آزادی لے لی ہم نے 1947 میں، لیکن ہم ابھی تک محکوم ہیں، ہم غلام قوم ہیں۔ اس غلامی سے جو سامنے بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ کا بنایا پرائم منسٹر اور ایک صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے، یہ کون ہے؟ ان سے غلامی لینی ہے، اور ان سے غلامی لینے کے لیے آپ کے ایک پاس گروپ ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ ہم وکیل ہیں، اس وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ عمران خان ایک تحریک کا نام ہے، عمران خان ایک ویژن کا نام ہے، عمران خان آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتا ہے۔ اور آج 6 ججز جو آپ نے سوال کیا، 6 ججز نے ثابت کر دیا خط لکھ کے کہ ہم نے سے کس طریقے سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے۔ اس فیصلے کے بعد عامر فاروق کا کوئی جواب نہیں بنتا کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے ایز اے چیف جسٹس بیٹھے، اس کو فی الفور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو اس سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان، نیاز اللہ نیازی۔ سر 6 ججز نے ڈائریکٹ قاضی فائز یوسف صاحب کو کیوں خط نہیں لکھا؟ انہوں نے کیوں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب جس طرح چیف جسٹس بنے ہیں اور قاضی صاحب جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو فیور کی ہے، قاضی صاحب نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلہ چھینا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں بلہ چھینا، اس نے 25 کروڑ عوام سے بلہ چھینا ہے۔ اس کیس میں میں ایز اے چیف الیکشن کمشنر موجود تھا کہ جس طریقے سے ہم پشاور ہائی کورٹ سے کیس جیت کے آئے، جس طریقے سے اسی دن ایک پارٹی کو اے این پی کو 20,000 روپے جرمانہ ہوا ہے۔ تو کیا آپ کو اللہ نے اگر اس انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو آپ ایپیکس کورٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ بغض میں ایک آدمی کی دشمنی میں جہاں تک چلے گئے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام انوالو ہے۔ اگر یہ کتنا امتحان ثابت ہو سکتا ہے چیف جسٹس؟ دیکھیں، میں بتاؤں، چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آج بھی میری اپنے لیڈر حامد خان سے بات ہوئی، چیف جسٹس اگر ابھی شہباز شریف کو بلا کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس خط کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں اس پہ بھی کوشچن ہے کہ کیا چیف جسٹس جو چیف جسٹس ہے، کسی چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے؟ کبھی بھی غلط ہے۔ ایک جج کے لیے کسی عام آدمی لٹیگینٹ کو یا کسی وکیل کو اپنے چیمبر میں نہیں بلا سکتا، تو وہ کس طریقے سے ایک گارنٹی دے گا؟ شہباز شریف رانا ثناء اللہ سے گارنٹی لے رہے ہیں ایک پولیٹیکل۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے 6 ججز کا جو آپ کو اس انتہا پہ پہنچ کے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کہتے اسی ٹائم فوری ایکشن لیتے، اور آپ اس چیف جسٹس کو کہتے کہ آپ فوراً ڈیزائن کریں۔
آپ گھر جائیں، آپ نہیں سنبھال سکے، آپ چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ چیزیں ہم رہتے کہ آپ چیف جسٹس، اب وہ ہائی کورٹ میں بیٹھا سائفر کا کیس سن رہا ہے، اب آپ کے اوپر 6 ججز نے اور لکھ دیا ہے خط کے اندر 2 ججمنٹ کا لکھا ہے کہ عمران خان کا جو ٹیرین کا کیس ہم نے کیا ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ہینڈ اوور کریں کہ میں نہیں سنتا، یہ سن رہے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ آپ کوئی آپ کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، اگر آپ پریشر کو فیس نہیں کر سکتے تو آپ کو جج رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیا ہے؟ آئین نے آزاد عدلیہ، آزاد پاکستان، آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ دیا ہے۔ اگر آپ اور ہم یہی جنگ لڑ رہے تھے 2007 سے لے کے 2009 تک، ہم عدلیہ کی جنگ کیوں لڑے تھے نور افلاح کی، اور آج میں شکر ہے کہ آپ سارے کیمرے والے اکٹھے ہو گئے ہیں، میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسیشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان کی تمام بار کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے وکلاء کا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمام پاکستان بار کونسل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، سپریم کورٹ بار کا صدر کمپرومائزڈ ہے، ہماری بارس کے جو پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جو کل سے ان ججز کے حق میں نہیں بولے، 6 ججز اگر حق کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ ڈٹ گئے ہیں تو ان کو فوراً اسی ٹائم جنرل باڈیز کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اور اس اجلاس بلا کے ایک لائحہ عمل تیار کرتے کہ کیا آئین کے اوپر اگر اس طرح کی وار ہو تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ ہم رول آف لا کے محافظ ہیں، ہم لوگوں کے رائٹس کے گرنٹر ہیں، ہمیں صرف اپنے کیس بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ خاموشی جو ہے، یہ ڈر جو ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک طوفان آئے گا، اس طوفان کا انتظار کرو، کیونکہ وہ طوفان عوام کا آئے گا، اور کیونکہ لوگوں نے تو بتا دیا ہے، لوگوں نے تو 8 فروری کو بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کے ویژن کے ساتھ ہیں، عمران خان کی ذات کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان کا ہر آدمی، ہر بچہ یہ شعور حاصل کر چکا ہے کہ جہاں پاکستان میں اگر ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ کہا جاتا ہے، اگر یورپ اسی ویلفیئر کے کنسیپٹ کو لیتی ہے تو وہ ہم سے آگے چلی جاتی ہے۔ ہم ابھی تک زرداری اور نواز شریف اور مریم اور حمزہ سے نہیں نکلے، ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا کہ ہم ان سے نکلیں اور پاکستان کو آگے لے جائیں، اور یہی جنگ عمران لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس زرداری، اس نواز شریف اور اس کھسے پھٹے نظام کو ہم اینڈ تک پہنچائیں گے، کیونکہ اب دیکھنا نظام بالکل بسیدہ ہو چکا ہے اور یہ گرنے والا ہے، اور یہ گرنے میں عوام پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ سیاستدان آپ مہینہ 2 دیکھنے، اور میں آپ کو خوشخبری دوں گا کہ انشاءاللہ عمران خان 2 ہفتے تک انشاءاللہ باہر آ گیا، کیونکہ عمران خان اب سنبھالا نہیں جا رہا، عمران خان کو نہیں سنبھال سکتے آپ، کیونکہ عمران خان کے آگے سسٹم اب جھک گیا ہے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سچا صاف لیڈر ہے جو چاہتا ہے کہ واقعہ میری قوم بھی اسی طرح ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر ایک ریاست مدینہ بنتی ہے، اور ریاست مدینہ میں ایک کنسٹیٹیوشن آتا ہے، اور اس میں تمام کے رائٹس ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور اس ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ اگر پاکستان میں نہیں ہے تو یورپ کیوں آگے چلا گیا ہے؟ کیوں یورپ کے دوسرے ملکوں میں عمر لا پڑھایا جاتا ہے؟ اگر وہ حضرت عمر سے یا ہمارے صحابہ کرام سے یا ہماری ایک بہت بڑی ذات جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسپائر ہو کے اگر وہ ماڈل لے کے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ زرداری اور یہ بلاول، یہ مریم، یہ حمزہ اگر یہ رہیں گے تو آپ کو آزادی نہیں ملے گی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں، میڈیا کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہماری تحریک تھی ہم 2 وکیل 4 نکلے تھے، آپ میڈیا نے ہمیں دکھایا، ہم پورے پاکستان پر گئے۔ انشاءاللہ یہ پہلا قطرہ ہوگا، ہم یہ پوری موومنٹ شروع کرنے والے ہیں، پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم لوگ باہر نکلیں اور نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ دیکھیں انسٹیٹیوشن ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، لیکن آئین کے اندر حدود ہے، یہ حدود ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، میڈیا نے کیا کرنا ہے، وکیل نے کیا کرنا ہے، جج نے کیا کرنا ہے۔ اگر میں میڈیا کے کام میں انٹرفیئر کروں گا تو آپ مجھے روکیں گے، اگر میں آپ کی آواز بند کر دوں گا تو آئین کہے گا نہیں آپ بند آواز نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں کیا آپ ہر آدمی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو لوگ تو نکلیں گے، اور جب لوگ نکلیں گے تو لوگ آپ سے اب نہیں سنبھالے جائیں گے۔ آپ نے 8 فروری کو دیکھ رہی ہے، اور آپ جو اب پھر کرتے جا رہے ہیں یہ اور ظلم بڑھے گا۔ اب آخر پہ پاکستان کی وہ جوڈیشری
جو ایک کنسٹیٹیوشن میں آزاد جوڈیشری وہ کل بول پڑی اور اس بولنے کے بعد، اس خط کے بعد میں تمام وکلاء کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پہ فرض ہو گیا ہے، آپ نکلیں آزاد عدلیہ، آزاد پاکستان کے لیے اور اپنی ریاستی اداروں کو بچائیں۔ شکریہ